الكريم الحمد للہ اللہ کے کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ نماز جمعہ کی خاطر ہم یہاں جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہماری آخرت کے لیے وسیلہ نجات بنا لے۔ یقیناً اس دنیا میں ہر انسان جو رہ رہا ہے وہ جتنی شغل کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کمانے کے طور پہ ہو، مال کمانے کے طور پہ ہو، مال حاصل کرنے کے لیے ہو، یا اس کو آگے خرچ کرنے کے لیے ہو، جو بھی انسان دنیا میں محنت کر رہا ہے اس کا ایک مدعا ہے کہ مجھے سکون مل جائے۔ anyone who is doing anything for earning money or when he is spending, wherever he is going, whatever he is doing, he is finding a peace for heart۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کا کریٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کوئی اب دولت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی شہرت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی اقتدار میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ دنیا کی مجھے مال بہت زیادہ مل جائے گا تو مجھے سکون آ جائے گا، پھر کوئی دنیا بھر میں گھومنے پھرنے جاتا ہے سکون کی تلاش میں۔ ہر انسان سکون کی تلاش میں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب چیزیں گویا کہ وقتی طور پہ تمہارا دل تو بہلا سکتی ہیں، ایک وقتی طور پہ مال سے، دولت سے، اقتدار سے، ادھر آگے کہیں بھی دنیا میں پھرنے سے وقتی طور پہ تمہارا دل بہل سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مکمل طور پہ دل کا سکون چاہتے ہو، مکمل طور پہ دل کو اپنے راضی کرنا چاہتے ہو، پیس آف ہارٹ چاہتے ہو تو اللہ اور پرماننٹ پیس چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں ان چیزوں میں نہیں ملے گا۔ یہ سب چیزیں وقتی طور پہ دل بہلا دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بے شمار مال کما لیتے ہیں لیکن آخر میں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پیسے سے دنیا کی ہر چیز خرید لی ہے لیکن سکون قلب نہیں ملا، دل کا سکون نہیں ملا۔ اب اگر انسان دل کا سکون چاہتا ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے دل کا سکون کہاں ملے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اپنے اللہ کو یاد کرو، اپنے رب کو یاد کرو، اللہ کا ذکر تمہارے دل کو سکون دے دے گا، اللہ کے ذکر سے تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے محلات میں سونے والے، یعنی محلات سے مراد خربوں پتی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہے لیکن سکون میسر نہیں ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، دل کو قرار نہیں ہے، ہر چیز دولت سے خرید لی لیکن دل کا سکون نہیں خرید سکے۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے جھونپڑی میں سونے والے غریبوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ کتنی تسکین میسر ہے تیرے نام کے ساتھ، نیند کانٹوں پہ بھی آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر سکون کا متلاشی ہو، سکون چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، میرا ذکر تمہارے دل کو سکون عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، ہر وقت اپنے رب کی یاد میں مگن رہنا اور اس کا ذکر کرنے والے کو اس سے بڑھ کر کیا خوشخبری دی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ یہ صوفیاء بڑی بڑی باتوں کو اپنے 2-4 الفاظ میں ایسے سمجھا دیتے ہیں کہ جو گھنٹوں کی تقریروں سے نہیں سمجھایا جا سکتا۔ حضرت ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے کامل ولی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کہا مجھے ایک ایسے وقت کا علم ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرما رہا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ایسا وقت کہ اللہ آپ کا ذکر کرتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے میں یہاں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرا ذکر فرما رہا ہے۔ اور میرے جد امجد حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب ہدایت الانسان میں اللہ کے ذکر پر کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث بخاری کو نقل کر کے کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے۔ آپ بتائیے دنیا میں کسی کا بڑے آدمی سے تعلق بن جائے تو وہ خوش ہوتا ہے نا کہ بھئی میرا فلاں سے تعلق ہے، میرا فلاں سے رابطہ ہے، میرا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ اگر کوئی کمزور آدمی ہو اور اس کا بڑے آدمی سے تعلق بن جائے تو اس بات پہ اتراتا پھرتا ہے کبھی فلاں سے میرا تعلق ہے، فلاں میرے ساتھ ہے تو دنیا میں مجھے کون تنگ کر سکتا ہے جب میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں کہ ذرا ایک بار یہ حدیث بخاری سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، وہ تنہائی میں میرا ذکر کرتا ہے میں اپنی شان کے مطابق تنہائی میں اس کا ذکر کرتا ہوں، وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے وہ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر فرماتا ہے۔ حضرت خواجہ عبد الکریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں،
حضرت خواجہ عبد الکریم نے فرمایا خود سوچو اگر دنیا میں کسی کا کسی بڑے سے تعلق بن جائے تو وہ اس بات پر اتراتا ہے تو جس کے ساتھ اللہ ہو، اللہ جس کے ساتھ ہو تو پھر اس کو دنیا کی کون سی طاقت زیر کر سکتی ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا اپنی عادت بنا لیجئے، صرف ذکر کی قسم سن لیجئے، ذکر باللسان ہی منزل نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جو ہم ذکر زبان سے کرتے ہیں، اللہ ہو کا ذکر کر لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو، یا کسی بھی انداز میں اللہ کا ذکر کر لو، ذکر باللسان پہلی منزل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ذکر بالقلب، کہ یہ ذکر کی جو نور ہے یہ صرف زبان تک محدود نہ رہے بلکہ دل میں اتر جائے۔ یہ نہیں کہ ہاتھ میں تسبیح ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اور ادھر جو ہے وہ ہاتھوں سے گناہ بھی ہو رہا ہے، ادھر جو ہے تم کسی کی غیبت کر رہے ہو، ادھر تم کسی انسان کو تکلیف دے رہے ہو، یا ادھر تم مال میں ملاوٹ کر کے بیچ رہے ہو، یا ادھر تم کسی کو دھوکہ دے رہے ہو، یا کسی بھی انسان کو تمہاری وجہ سے دکھ پہنچ رہا ہے۔ نہیں، کہا کہ ذکر باللسان کے بعد منزل ہے ذکر بالقلب، کہ وہ اللہ کے ذکر کا نور جو ہے وہ دل میں اترے، اور دل میں اللہ کے ذکر کا نور اترے گا تو کیا ہوگا؟ دل اللہ کے ذکر سے ایسا آباد ہوگا کہ دل کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف مائل نہیں ہوگا، دل کبھی اللہ کو ناراض کرنے کی طرف راضی نہیں ہوگا۔ اور پھر اگلی منزل آتی ہے، یعنی ہر وقت دل کو خیال رہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اگلی منزل آتی ہے ذکر بالجوارح، کہ انسان کے جسم کا حصہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جس ایک منٹ میں نے بات کو سمیٹنا ہے، اس میں آپ کی بڑی توجہ درکار ہے۔ انسان کے جسم کا حصہ اللہ کا ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے۔ کہا استماع قول حق، خیر کی بات سننا یہ کان کا ذکر ہے، کسی کی غیبت نہ سننا، برائی نہ سننا، اللہ کی نافرمانی نہ سننا، یہ کان کا ذکر ہے۔ ہمیشہ خیر کی بات کرنا، پوش کرامی نہ کرنا، کسی کو گالی نہ دینا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرنا، یہ زبان کا ذکر ہے۔ کسی کو تکلیف نہ دینا، ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے آگے بڑھنا، یہ ہاتھ کا ذکر ہے۔ برائی کی طرف چل کے نہ جانا، خیر کی طرف چل کے جانا، یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ اللہ کی یاد میں تڑپنا اور یہ فکر کرنا کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ دل کا ذکر ہے۔ کہا ہر عضو بدن کو چاہیے، فرید الدین عطار کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، کہ ہر عضو بدن کو چاہیے کہ اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حق ہو اللہ کا ذاکر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔